بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے بھارت کے بزدلانہ حملے کے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دوستو انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی 5 طیارے اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی فضائیہ اور بری افواج نے کئی بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کیا، جس کی ویڈیو DGISPR نے میڈیا کو بھی دکھائی۔ دوستو، بھارت کا اتنا بڑا نقصان کرنے کے باوجود پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ بھارت کو حملے کا جواب کب اور کیسے دینا ہے، وقت اور جگہ کا تعین ہم خود کریں گے۔ پہلے تو ہم صرف اپنا دفاع کر رہے تھے، اپنے دفاع میں ہم نے یہ 5 طیارے گرائے ہیں۔ اب دوستو ذرا سوچو کہ بھارت کا کیا حال ہونے والا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ بھارتی طیاروں کو جنرل ایریا، بھٹنڈا، اکھنور، اونتی پورا اور ایک مقبوضہ سری نگر میں بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ ان طیاروں کو اس وقت گرایا گیا جب ان طیاروں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں میں 3 رافیل، ایک MiG-29، ایک سکوئی اور ایک کمبیٹ ڈرون شامل ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ اور فوج نے بھارت کی کئی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فوج کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ چھتری پوسٹ، جورا پوسٹ، شاہپور 3 پوسٹ اور دیگر پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی جہاز مار گرائے ہیں، جبکہ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز بالکل محفوظ ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے دشمن کی چیک پوسٹوں کو جب تباہ کیا جا رہا تھا تو بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ سفید جھنڈا لہرانا بھارتی میڈیا کی بھی شکست ہے۔ بھارت تحقیقات سے ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، آج بدلہ لینے آیا لیکن دم دبا کر بھاگ گیا اور اپنا اتنا بڑا نقصان بھی کر گیا۔ دوستو، 3 رافیل طیاروں کی قیمت تقریباً 8-9 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بزدل دشمن نے مساجد، خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچایا۔ کوٹلی لوہارا میں بھی پاکستان نے بھارت کے 2 ڈرون مار گرائے، ایک ڈرون پھٹ گیا اور دوسرا ڈرون فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ نارووال میں پاکستان نے بھارتی ڈرون مار گرایا، ایک بھارتی ڈرون ظفروال کے گاؤں تہرا کے قریب مار گرایا۔ پاکستان میں 6 مقامات پر بھارت کی جانب سے 24 حملے کیے گئے۔ بھارتی حملوں میں 2 بچوں سمیت تقریباً 25 پاکستانی شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ دشمن نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک ڈیم کے سٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل بہت ہی خطرناک تھا، یہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت سے فضائی حدود میں بھی تجارتی پروازوں کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ بھارتی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دے دیا گیا ہے۔ جو کہتے تھے کہ پاکستانی روایتی جنگ میں پیچھے ہیں، ان کا کل رات ہوش ٹھکانے آ گیا ہے۔ 5 بھارتی جہاز گرائے گئے ہیں، یہ جہاز 10 بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ہاتھ ہولہ رکھا۔ دوستو، یہی بات DGISPR نے بھی کہی تھی کہ ہم نے ہاتھ ہولہ رکھا، ہم 10 جہاز بھی ان کے گرا سکتے تھے، کیونکہ ہم نے سب ان جہازوں کو کیپچر کر لیا تھا، لیکن ان میں سے 3 رافیل گرائے اور باقی 2 دوسرے جہاز۔ مقصد دوستو دشمن کو بتانا تھا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور تم لوگ کتنے پانی میں ہو۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارت کے اس مکروہ حملے کا جواب دے کر اس کو چاند رات بنا دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل عدم BLA اور کل عدم TTP کے بھارت کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 24 کروڑ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری فوج 24 گھنٹے تیار تھی۔ بھارت کو جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی توفیق نہیں ہوئی۔ بھارت میں جعفر ایکسپریس واقعہ پر مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت نے جو طیارے خریدے تھے ان پر اس کو بہت ناز تھا۔ چند دن پہلے بھارت کے رافیل طیارے اڑے، ہماری ایئر فورس نے ان کی کمیونیکیشن کو لاک کر دیا۔ ہم پاک فضائیہ کے سربراہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ بھارت کے کیا مضمون عزائم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کے 80 جہاز گزشتہ رات کے حملے میں شریک تھے۔ بھارت کے رافیل طیاروں سمیت ہم نے صرف 5 طیاروں کو مار گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً ہم بڑی ہی آسانی سے باقیوں کو بھی مار گرا سکتے تھے۔ ہم نے یہ طیارے اس لیے مار نہیں گرائے تاکہ بات مزید نہ بڑھ جائے، لیکن اس سے ایک بات تو طے ہوگی جو دشمن کو بھی پتہ چل گئی کہ ہماری مسلح افواج ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا گیا ہے۔ بھارتی جہازوں نے جیسے ہی پے لوڈ پھینکنا شروع کیا، ہمارے جہازوں نے ان کو مار گرایا۔ ہمارے شاہینوں کے بھارتی طیاروں کا کمیونیکیشن نظام لاک کر دیا گیا۔ 80 کے قریب بھارتی طیاروں نے پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے بالکل احتیاط سے کام لیا، ورنہ 10 جہاز بھی ہم گرا سکتے تھے اور آسانی سے گرا سکتے تھے۔ بالکل ہمارے کنٹرول میں تھا، ہمارے سامنے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئیں اکٹھے ہو جائیں اور پی ٹی آئی والے میرے پاس چیمبر میں بیٹھیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور شاندار موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں۔ ہم اپنے سپاہیوں کو سلام پیش کریں جو ملک کے ہیروز ہیں۔ اس فتح کی وجہ ہماری عظیم تیاری تھی۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے، خاموشی سے چپکے سے حملہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے علاقوں کوٹلی، مظفر آباد اور باغ کے علاوہ مرید کے احمد پور شرقیہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 مساجد بھی شہید ہوئیں۔ بھارت کے حملوں کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت تقریباً 25 پاکستانی شہید اور 46 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی جارحیت میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سالہ بیٹا ارتضی عباس بھی شہید ہو گیا، جس کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارتی فوج کے 3 رافیل، 1 سکوئی 1 MiG 29 اور 2 ڈرون بھی تباہ کر دیے گئے، جبکہ بھارتی فوج کا مین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیا گیا۔ پاک فوج کے بھرپور اور تابڑتوڑ حملے کے بعد بھارت نے لائن آف کنٹرول کے مختلف مقامات پر سفید جھنڈے لہرا کر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ آپ سوشل میڈیا پر سفید جھنڈے کی تصاویر بھی دوستو دیکھ سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے فرانسیسی کمپنی کے جدید رافیل سمیت 6 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنائے جانے کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ بھارت کے 5 جہاز بشمول رافیل طیارے ٹاپ فائٹ میں اس وقت مارے گئے جب وہ پاکستان کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھی بھارت کے 3 طیارے مار گرائے۔ میں رافیل کی بات کر رہا ہوں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا بہت بڑا نقصان اور مودی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس کے جواب کے بعد مودی بیک فٹ پر ہے اور اب وہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے دوبارہ کوئی ایڈوینچر کر سکتے ہیں جس کا پاکستان دوبارہ پھر سخت جواب دے گا۔ حملے میں پہل بھارت نے کی اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، مگر پاکستان نے بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اب پورا خطہ حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان نے جنگی اور سفارتی دونوں محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ نریندر مودی کے ڈرامے پر خود بھارت میں بھی شواہد مانگے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ بھارت کو جن جہازوں اور ٹیکنالوجی پر ناز تھا ان کا گرنا بھارت کے لیے بڑا سرپرائز ہے۔
جس کے بعد اب مودی بہت پریشر میں ہوگا۔ بھارت کی فورسز نے پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کے بعد لائن آف کنٹرول کے 2 اور سیکٹروں پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ لائن آف کنٹرول کے بھارت نے مزید 2 سیکٹرز پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ دھرمسال پوسٹ 1 اور 2 بالمقابل بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے چورا کمپلیکس پر بھارتی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی میں شکست کے بعد سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستانی قوم کو للکارا ہے، لیکن اس کی غلط فہمی دور کر رہے ہیں، کچھ دور کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کا اب اگلا جواب کب اور کیسے دینا ہے، اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہم خود کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دشمن بزدل اور کم ظرف ہے۔ بھارتی طیاروں کو تب گرایا گیا جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، حالانکہ ان کو لوگوں کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے آ کر بتانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا دشمن بہت ہی بزدل اور کم ظرف ہے۔ ہمارے اوپر جو جہاں جہاں حملہ ہوا، ہم نے ایک ایک تصاویر سمیت، ویڈیو سمیت پوری دنیا کو دکھایا، جبکہ بھارتی حکام کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں دکھائی جا رہی۔ وہ چھپے بیٹھے ہیں، اپنی عوام کو بتائیں کہ ہم نے 5 جہازوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور جیسا کہ دوستوں میں بتا چکا ہوں کہ 3 رافیل کی کم از کم قیمت 8-9 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا، لیکن قوم کی بھرپور حمایت سے مسلح افواج نے دشمن کو چند لمحوں میں بھرپور جواب دے دیا، اور ابھی اور جواب دینا بھی باقی ہے، کیونکہ ابھی تو ہم صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ ہم نے صرف ان جہازوں کو مار گرایا جو ہم پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی حملے کے دوران اس وقت پاکستانی فضائی حدود میں 57 بین الاقوامی طیارے موجود تھے۔ بھارت نے کئی ملکوں کے شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا، اور ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اور خطرناک ہے، خاص طور پر بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز ایسے گرائے جیسے مچھر ہوں، یہ اور حملہ کریں گے، ہم اور جہاز گرائیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ پرانا دور نہیں ہے کہ پاکستان کو تخریب کار ملک کہا جائے اور دنیا مان لے۔ 2 ہفتے تک بھارت پاکستان پر الزام عائد کرتا رہا۔ جواب میں وزیر اعظم نے تحقیقات کی پیشکش بھی کی، مگر بھارت نے پیشکش قبول نہیں کی، اسے اپنی بے عزتی کروانا منظور تھا۔ اب اس کا منہ کالا کر دیا گیا ہے، بے عزت کر دیا گیا ہے، اب وہ پوری دنیا سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ خدا جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں چور، ڈاکو، بزدل حملہ کرتے ہیں۔ بھارت نے نہتے بچوں کو نشانہ بنایا۔ ہم نے ان کے 5 جہاز ایسے گرائے جیسے مچھر ہوں، اور ویسے بھی مچھروں کا زمانہ ہے۔ یہ اور حملہ کریں گے، ہم اور جہاز گرائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت ہم سے بڑا ملک اور تعداد میں بھی زیادہ ہے، وہ اپنی انا میں ہے، مگر پاکستان کی عوام بھارت کی آنکھیں کھول دیں گی، جو کہ کھول بھی چکی ہے۔ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، مگر حملہ آپ نے کیا ہے اور ہمارے نہتے لوگوں پر حملہ کیا ہے، تو اب بھارت حوصلہ رکھے، پاکستان بھی اس کا جواب دے گا۔ پہلے تو ہم نے صرف اپنا دفاع کیا تھا، اسی دفاع میں ان کے 5 جہاز مارے گئے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہے، اور بھارتی آبی ذخائر کو نشانہ بنانا بھی ہمارے لیے ایک آپشن ہے، کیونکہ صورتحال تاحال سنجیدہ اور پریشان کن ہے، اور اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ جنگ مزید آگے بڑھ سکتی ہے، نیلم جہلم پر حملہ کیا گیا ہے، جب ایسی صورتحال ہوگی تو جواب دینا تو بنتا ہے۔ اب اس حکمت عملی پر اتفاق ہو چکا ہے کہ بھارتی آبی ذخائر کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان پر کسی بھی ملک کا کوئی دباؤ نہیں ہے، عالمی دباؤ نہیں ہے، بھارت نے پہل کی ہے تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، دوبارہ جارحیت کی گئی تو دوبارہ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پاک فوج کا منہ توڑ جواب مودی سرکار کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارتی بیانات مسلسل جارحانہ عزائم سے بھرپور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر رضامند ہونے کی بجائے بھارت نے پاکستان سے اپنی ناقابل اصلاح دشمنی کی تسکین کے لیے خود ہی یہ راستہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی اس کو منہ کی کھانی پڑی اور اپنی ہی دنیا میں بے عزتی کروا بیٹھا۔ ہم بھارت کو ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے عزت دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنی بے عزتی کا راستہ خود منتخب کیا۔ اب بھارت پوری دنیا میں کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کا بدبودار میڈیا بھی صبح سے خاموش کل سے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جو سب سے زیادہ بڑکے مار رہا تھا، اب وہ میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہوا نکل چکی ہے۔ کوئی بندہ بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، بھارتی حکام بھی نہیں مل رہے کہ یہی بتا سکیں کہ ان کے 5 طیارے کس نے گرائے، کیسے گرائے، کہاں گرائے، کیوں کر گرائے۔ اب ہر کوئی جوابات سے بھاگ رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔